السلام علیکم. ریفارمر ارشد مرزا آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہمیشہ کی طرح میں بات کروں گا آپ نے انصاف کے تقاضے جو ہمارے ملک میں نہیں پورے ہو رہے ان پہ. آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف یہ نام ہی اتنا اٹریکٹیو ہے کہ جس شخص کے ساتھ تھوڑی سی بھی زیادتی ہوئی ہو، بے انصافی ہوئی ہو، وہ کھینچا چلا آتا ہے کہ شاید اس جماعت میں جانے سے یا اس جماعت کے ساتھ اٹیچ ہونے سے مجھے انصاف مل سکے. تو آپ دیکھیے کہ جب حکومت بنی تو عمران خان صاحب ایک بہت قابل عزیز پاپولر لیڈر کی حیثیت سے ابھرے، سامنے آئے. ادھر کے پی میں بھی لوگوں نے ووٹ کیے. اب رفتہ رفتہ کیوں مایوسی پھیل رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ سب لوگ جنہوں نے بھی ووٹ دیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب آتے ہی ایک انقلابی قدم اٹھائیں گے. ملک سے یہ جو پرانا بسیدہ نظام ہے عدالتوں کا، اسے ختم کر کے نیا نظام لائیں گے جس کے تحت غریب کو بھی انصاف مل سکے گا. اور یہ جو ججز ہیں یہ اتنے پاورفل ہوں گے کہ ان کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرا سکے گا. لیکن افسوس کہ 3 سال گزر جانے کے بعد بھی معاملہ جو کا تو ہے. ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ ہمارا جو انصاف کا شعبہ ہے وہ اتنا طاقتور نہیں، یا اسے اتنا طاقتور نہیں رہنے دیا گیا کہ وہ بڑے بڑے جو ہے ان کو ہاتھ ڈال سکے. ایک رشوت خور ASI وہ تو پکڑا جا سکتا ہے لیکن اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ نہیں پکڑا جا سکتا، کیونکہ عدلیہ کا ایسا سسٹم بنا دیا گیا کہ ججز کو اختیارات ہونے کے باوجود بے بس کر دیا گیا تاکہ وہ یہ جو مافیا، لینڈ مافیا کہہ لیں آپ، سیاسی ٹولے کہہ لیں، جو بھی ہے، ان کی حکومت کی لوٹ مار کو نظر انداز کرے. اور اس جوڈیشری نظام کو کمزور کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک لیول تک اس کے اختیارات ہوں، اس کے اوپر اس کے اختیارات ختم ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے کیسز 10-10 20 سال سے پڑے ہوئے ہیں، ان کے فیصلے نہیں ہوتے. بات یہ نہیں کہ ججز فیصلہ نہیں کر سکتے یا ان میں ایبلٹی نہیں، بات یہ ہے کہ ان کو فیصلہ کرنے نہیں دیا جاتا. اب میں آپ کو ایک ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کوئی 2011-12 میں ایک کیس کیا کسی کے خلاف ہتک عزت کا، تو اب 2021 میں اس کی وہ سنوائی ہوئی یعنی کہ بیٹھ کے آن لائن عمران خان صاحب نے بیان ریکارڈ کرایا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک ملک کا جو ہے سربراہ، وزیر اعظم، اس کے کیس کا یہ حال ہے کہ 10-12 سال بعد اس کی باری آئی. تو ایک عام انسان تو یہ اس کی تو نسلیں گزر جائیں گی تو پھر باری آئے گی انصاف کی. تو لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب آتے ہی کوئی ایسا نیا نظام لائیں گے انصاف کے لیے کہ جس میں ہر ایک کو یقینی، جلد اور سستا انصاف مہیا کیا جائے گا. لیکن نہ انصاف یہ یقینی بنا سکے، نہ سستا کر سکے، نہ ہی ٹو دا پوائنٹ فیصلے ہو سکے. اس کی وجہ کیا ہے کہ محکمہ انصاف کو اتنا اسٹرانگ نہیں کیا گیا، اتنی پاور ان کے پاس نہیں. آج بھی اگر ایک جنرل کوئی غلط کر کے چلا جاتا ہے تو محکمہ انصاف اس کو واپس لا کے سزا نہیں دے سکتا.
یا کوئی بھی جج جرت نہیں کرتا کہ یہ جو بڑا کوئی باغ کے باہر گیا ہے اس کو پکڑے۔ اب ایک بات ہے، یہ جو لوگ کھا گئے پاکستان کو لوٹ کے سرمایہ باہر لے گئے، ایک ایک شادی پہ وہ ملین ٹریلین روپے خرچ کر رہے ہیں، ادھر جو غریب ہیں وہ پاکستان کے ان کا لوٹا ہوا پیسہ IMF کو ٹیکس دے کر واپس کر رہے ہیں۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو صاف پتہ ہے کہ کس کس نے پاکستان کو لوٹا، ادھار لے کے پاکستان کو چلایا اور آدھا ادھار باہر اپنے اکاؤنٹوں میں جمع کرایا، آدھا پاکستان پہ لگا دیا۔ وہ جو آدھا پاکستان پہ لگایا اس میں سے بھی آدھا ان کے جو کرندے تھے وہ کھا گئے۔ اب یہ پیسہ جو ہے اس کو واپس لانا بھی تو انہی کا کام ہے نا۔ لیکن اگر محکمہ انصاف ہی اتنا تگڑا نہیں کہ اندرون ملک ہی کچھ کر سکے تو بیرون ملک اس نے کیا کرنا ہے؟ تو عمران خان صاحب کی حکومت کو پہلی بات تو یہ چاہیے تھی کہ وہ تحریک انصاف ہے، وہ سب سے پہلے آ کے محکمہ انصاف میں تاریخی تبدیلیاں لاتے، جیسے الیکشن میں لا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو مین چیز ہے جہاں سے انسان کو انصاف ملتا ہے، جہاں کے ایک عام آدمی بھی ہے اس کو انصاف مل سکے، اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ جو اربوں روپے لے کے بھاگ گئے ہیں، کچھ نہیں بھاگے، یہ بیٹھے ہوئے اکڑ کے ہمیں دیکھا جائے کون پوچھنے والا ہے، کیوں؟ واقعی ان کو پتہ ہے کہ یہ جو سسٹم اس وقت موجود ہے، اس سسٹم کے تحت انہیں نہیں پوچھا جا سکتا۔ 2-4 سال ہو جاتے ہیں، پہلی وہ عدالت میں کیس ہی نہیں لگنے دیتے۔ تو میرے بھائی یہ جو سسٹم ہے نا اس کو چینج ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو اللہ پاک نے ایک چانس دیا ہے کہ آپ غریبوں کے لیے کچھ کام کر کے دکھائیں، تو یہ بھوکھوں کو روٹی کھلانا بہت اچھی بات ہے، فارن ٹریڈ کو بڑھانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر IMF کا قرض یہ جو غریب ہے ان پہ ٹیکس لگا کے لینا ہے تو جو کھا کے بھاگ گئے یہ پیسہ ان کو کیا سزا ملی؟ ان کے فراڈ کی سزا تو عوام کو مل رہی ہے، ان غریبوں کو مل رہی ہے۔ آپ نے بھی کہاں سے پیسہ دینا ہے؟ ٹیکس لگا کے دینا ہے، تو ٹیکس کہاں سے لینا ہے؟ اپنے شہری سے لینا ہے، جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ جو ادھار کا ہے یہ عوام پہ نہیں خرچ ہوا، نہ ہی ان کے بچوں پہ خرچ ہوا ہے، وہ جو باہر بھاگے ہوئے یا ادھر بڑے بڑے ہیں ان کے پاس ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ آتے ہی ان پہ ہاتھ ڈالتے۔ اگر یہ عدالتیں اتنی پاورفل نہیں، اور آپ سمجھتے بھی ہیں، ایوری باڈی نوز کہ عدالتوں کا قصور نہیں، ان کو اتنا طاقتور بنایا ہی نہیں گیا پچھلے 70 سالوں سے۔ ہر وقت یہی چاہا گیا کہ ہر جج انڈر کنٹرول اور ٹیلی فون پہ ان کو حکم دیا جائے، آگے وہ آرڈر دے دے، بے شک اس میں ذوالفقار بھٹو صاحب کی پھانسی کا مسئلہ ہو یا کوئی اور کیس ہو۔ جو کیس تھوڑے سے دبانے ہوتے ہیں وہ 20 سال دبے رہتے ہیں، اور جو چلانے ہوتے ہیں ان کو گھنٹوں میں سزا دے کے سہرت مرزا کی طرح پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں اسی چیز کی غمازی کرتی ہیں کہ اگر عمران خان صاحب اتنی بڑی چینج نہیں کر سکتے، ہی از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو چینج دا ہول اسٹرکچر آف جوڈیشری، اگر وہ تمام انصاف کا جو سسٹم ہے اسے نہیں چینج کرنے کے پوزیشن میں، تو یہ تو کرے کہ ایسی عدالتیں بنا دے ہنگامی طور پہ، ایک ایک عدالت کو 2 کیس دے دے، اور وہ کیس کون ہو؟ ان بڑوں کے جن کے پاس روپیہ ہے، اور ان کا مقصد کیا؟ ان سے واپس لینا۔ عمران خان صاحب ان کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ اپنے طور پہ جیسے نیب ڈیل کرتی ہے وہ ان کے ساتھ ڈیل کر سکیں۔ اگر ایک چور سے آپ پیسے لے لیتے ہیں، وہ سہولتیں مانگتا ہے کہ میرا نام نہ آئے، ٹھیک ہے جی، ہم نے نام آپ کا، آپ نام ہم نے کیا کرنا ہے، کسی کو بتایا نہ جائے پیسے کسی نے دیے، مت بتاؤ۔ عدالت جو ہے وہ تو IMF کو واپس کرو۔
اگر ان لوگوں سے پیسے لے کے ادھر پاکستان کا قرضہ اتار دیا جائے تو یہ جو غریب عوام ہے ان پہ جو ٹیکسز کا بوجھ ہے وہ نہیں پڑے گا، مہنگائی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر میرے بھائی خان صاحب یہ بات نہیں کریں گے، نہ ہی کوئی کرنے دے گا، آئی نو کہ جو لوگ طاقتور ہیں وہ ان کو بھی نہیں کرنے دیں گے کہ وہ انصاف کو طاقتور کریں، وہ تو چاہتے ہیں کہ انصاف اس طرح ٹھپ رہے۔ لیکن اب عمران خان صاحب کی حکومت اور ان کی پارٹی کی بچت کا یہی طریقہ ہے کہ وہ کہ ٹھوس قدم اٹھائیں اور لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ یہ جو باغی ہوئے چور ہیں ان کو بے شک این آر او دے کے پیسے لے لیں، پیسے تو لیں ان سے، پیسے تو آپ ٹیکس غریب عوام سے لے رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ان کو اگر آپ این آر او دے دیں گے پھر کیا ہو جائے گا؟ نہیں دیں گے تو ان کو کیا فرق ہے؟ وہ تو ایسے کر رہے ہیں۔ تو بہتر نہیں کہ اگر ان کی عیشوں میں سے ان کو این آر او دے کے ان سے پیسہ لے لیا جائے اور غریب عوام کا بوجھ کم کر دیا جائے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی دعائیں لینے والی بات ہوگی۔ تو امید ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ہو سکتا ہے پہلے ہی اس لائن پہ سوچ رہے ہوں، پھر ہم بات کریں گے اسی پہ، کیونکہ زیادہ ٹائم 10-11 منٹ ہو گیا، تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم پھر ڈسکس کریں گے کہ اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں یا شارٹ کٹ کیا ہو سکتا ہے جس سے عوام کو مانیٹریلی فائدہ ہو سکے اور پاکستان قرضوں کے بوجھ سے نکل سکے، اور جو چور ہیں وہ ان سے پیسہ لیا جا سکے، نہ کہ غریب عوام پہ مزید ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جائے اور مہنگائی فرق سے باتیں کرنے لگے اور ہر چیز روزمرہ کی اشیاء بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو جائیں۔ یہ دیکھ لیں مہنگائی ہی ایسا ایک جن ہے جس نے کہ تحریک انصاف پارٹی کو کھا لیا ہے اور دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ اس کا یہی حال ہے کہ وہ جو چور ہیں ان سے پیسہ لیا جائے، بالکل یہ نہ سوچا جائے کہ کیا اس کے شرائط رکھنے ہیں، جو بھی شرطیں رکھیں، پیسہ لے لیں ایک دفعہ، عوام کو ایک دفعہ سکون سے زندگی بسر کرنے کا موقع میسر کریں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر آپ کو پسند ہے، آپ اس کمنٹ کرنا چاہیں کریں، کوئی تجویز ہو تو ضرور آپ پسند کریں، تو میں پھر آپ کی تجاویز ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سے بھی ڈسکس کروں گا۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اپنے بہنوں بھائیوں کا خیال رکھیں، بزرگوں کا خیال رکھیں، بچوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ سب ترقی کریں گے، پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ پھر بات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان بائد آباد۔